اهدنا الصراط المستقيم. دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ کائنات کے اندر ان کے نام کو مثال بنا کے رکھا. ہمارے یہاں تکبر کرتے ہیں میں آتی ہے میں کو ختم کرو. عربی میں میں کو انا کہتے ہیں. انا سب سے پہلے انا کہا ابلیس نے. پہلی میں کس نے کی؟ ابلیس نے. اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ سب نے کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کریم نے کہا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اے ابلیس تجھے کیا ہوا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حکم دینے والا رب العالمین تھا. جب احکم الحاکمین خود تجھے سجدے کا کہہ رہے ہیں پھر تجھے کیا رکاوٹ تھی؟ پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب میں ابلیس کہنے لگا قال انا یہ میں آ گیا انا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سب سے پہلے میں کرنے والا کہنے لگا انا خیر من میں آدم سے بہتر. نعوذ باللہ. خلقتنی من نار مجھے تو نے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. بنا آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کے سامنے کیسے جھکے؟ بہتر آگ کا بنا ہوا ہے مٹی کا بنا ہوا نہیں. اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا انا کہنے والا میں کرنے والا. اللہ کریم فرماتے ہیں کل جب میں نے فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا تھا انہی فرشتوں کے اندر یہ ابلیس بھی شامل تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. میرے سامنے تکبر نہیں چلے گا. میرے سامنے تو عاجزی چلتی ہے. جو تکبر کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. فخرج منها جا نکل جا یہاں سے دفع ہو جا. فإنك رجيم تیرے اوپر لعنتیں برسے گی مردود ہے تو. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہے گی. ہمیشہ کے لیے میری رحمت سے معروم ہو گیا ہے. تکبر کا انجام دیکھا. شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر آزازی لرا خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. ہمارے لوگوں تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا ہمیشہ کے لیے لعنت کے جال کے اندر گرفتار کیا. اے کائنات کے انسانوں اگر اللہ کے آپ کو عزت چاہتے ہو تو تکبر کو دل سے نکال پھینکو. ارشاد فرمایا مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من کبر. فرمایا لوگوں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ بندہ جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتا. اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یوں کہتا ہے تکبر ردائی. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں تکبر میری چادر ہے اور میری چادر میرے کندھوں پہ سجدی ہے. آپ قریب میں آ رہے ہیں کہ آپ نے کپڑے کو پیچھے رکھنے سے غصہ آتا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تکبر ردائی تکبر میری چادر ہے اور یہ میرے اوپر ہی سجدی ہے. جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں الٹا اس کو دوزخ کے اندر لٹکا دوں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی
یہ جو ہماری آیات ہیں ہر بندہ چاہتا ہے ان سے مجھے ہدایت ملے، ہر بندے کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کی آیات ہدی للناس ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، لیکن جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں میری آیات سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، محروم رہے گی۔ دل سے تکبر کو نکال کے اپنے رب کے سامنے عاجز بن کے بندہ بیٹھے، پھر اللہ کی آیات کو سنے، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ام الامراض، کیا نام ہے کتاب کا؟ چھوٹا سا رسالہ ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ وہ تکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو زمین میں تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا، ذلیل و خوار کر دوں گا۔ عزت تکبر کے ساتھ نہیں، عزت عاجزی کے ساتھ ملا کرتی ہے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار راشا اور کر رہے ہیں، برائے مہربانی خاموش ہو جائیں، آپ لوگ آدمی اندر آتے ہیں سارا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ بزرگوں اندر آ جاؤ، بزرگوں اندر آ جائیں گا، سارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کی بات بات سے۔ جزاک اللہ۔ تو جو ایسا بھی میرے ساتھ نہیں کرو، کیونکہ قرآن بیان ہو رہا پھر آپس میں گفتگو کرنا کیسے ساتھ بولا ہے۔ شاید باری تعالیٰ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قرآن بیان کیا ہے چپ کر کے سنو، خاموشی کے ساتھ تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ سارے دفعہ سبحان اللہ مجھے یہ کرتا ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا تکبر جس نے دنیا میں کیا اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا اور خوار کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا۔ ایک اور مثال تکبر کرنے والے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اکون علی اللہ الا الحق۔ فرمانے لگے اے فرعون مجھے اللہ کریم نے رسول بنا کر کے تیری طرف بھیجا ہے، میں رب العالمین کی طرف سے فرشتہ بن کے آیا ہوں تیرے پاس، حق سچ کہنے اور سنانے کے لیے آیا ہوں، میری بات ماننے تو کامیاب ہو جائے گا۔ فرعون نے باتیں سنی، جواب میں کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ تکبر کے بول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا بول تھا انا کہا میں ہوں اور میں ہوں، ابلیس نے کہا میں ہی ہوں، اللہ نے ذلیل کیا۔ تکبر کا دوسرا بول میرا، یہ سارا کچھ تو میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ یہ تکبر کا دوسرا بول ہے۔ یہ بولا فرعون نے، کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یہ سارا کچھ میرا ہے۔ کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر، یہ کہنا میرا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارا ملک مصر میرا ہے، اس کا میں تنہا بادشاہ ہوں، یہ حکومت ساری میری ہے، یہ سلطنت ساری میری ہے، یہ عوام ساری میری ہے، یہ فوجیں ساری میری ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ اب بتاؤ میں فرعون بہتر ہوں، نعوذ باللہ، یا یہ گھٹیا سا موسیٰ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ، جس کے پاس نہ اپنا گھر ہے، جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے، جس کے پاس نہ کوئی فوج ہے، جس کے پاس نہ کوئی پارٹی ہے، جس کے پاس نہ کوئی سلطنت ہے، جو بولنے کی بھی پوری طاقت نہیں رکھتا، زبان کے اندر بھی لکنت ہے، فر فر کر کے بول بھی نہیں سکتا، جو تیزی سے بول نہیں سکتا، جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تو نے تکبر کا بول بولا نا فرعون، اب دیکھ میں تجھے کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور اپنا آل فرعون وانتم تنظرون،
رسول جن کے سامنے خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا انہی کے سامنے ہم نے غرق کر دیا فرعون کو. اور حالت یہ ہو گئی فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. لاش اس کی پڑی ہے سارے سمندر پر, کوئی آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا, اس کی میت پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا. نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا. اللہ کریم نے بتا دیا جو تکبر کا بول بولے گا میں اللہ دنیا میں بھی ذلیل کروں گا, میں اللہ آخرت کے اندر بھی اس کو رسوا کروں گا. اللہ نے تکبر سے معاف فرمائے. تکبر کا بول انا میں, تکبر کا بول میرا, یہ سارا کچھ میرا, یہ تکبر کے بول ہیں. اللہ نے بول سے بچائے. ایک اور بول میرے پاس ہے جی, سب کچھ میرے پاس ہے, میرے پاس جو کچھ ہے یہ میں نے کمایا ہوا ہے, جی محنت کی ہے نا, اور یہ میرا ہے سارا کچھ میں نے محنت سے کمایا ہے. یہ بھی تکبر کا بول ہے. یہ بولا قارون نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ. لوگوں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن باغی ہو گیا, سرکش ہو گیا. یا اللہ واقعہ کیا ہوا, انہیں مال پیسہ زیادہ آ گیا تھا. آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. مال و دولت زیادہ آیا, نوکر چاکر آگے ہو گئے, خزانوں کے انبار لگ گئے, سمجھنے لگا سارا کچھ میرا ہی ہے, میں نے اپنے علم سے کمایا ہے, شاید میں نے اپنی مہارت سے کمایا ہے. اللہ کو بلا دیا مال و دولت کے نشے میں. کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. اے قارون جس اللہ نے تجھے رزق دیا ہے, جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, کچھ اللہ کے نام پہ بھی دے دیا کر. اللہ کا حصہ بھی نکال, اس میں سے غریبوں کا حصہ نکال, فقیروں کا حصہ نکال, رب کی دی ہوئی مال میں سے اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات بھی دیا کر, کچھ اللہ کے نام پر بھی دیا کر. جواب کے اندر قارون نے کیا کہا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. تم کہتے ہو اللہ نے دی ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ دیتا تو تمہیں بھی دیتا, تمہیں کیوں نہیں دیا؟ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اپنے علم سے کمایا ہے, میں نے اپنے فن سے کمایا ہے, میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو نہ ذرا تکبر کا بول بول دیا اس نے بھی. مال پیسہ تو سارا میں نے دیا ہوا تھا, دیا ہوا تو سارا کچھ میرا تھا, لیکن تکبر کا بول بولنا دیکھو نا کہ میرے پاس ہے, اپنے علم سے آیا ہے, اپنے فن سے میں نے کمایا ہے. جب اللہ کریم کے سامنے یہ بول بولا گیا تکبر کا, رب کی غیرت کو جوش آیا. اللہ فرماتے ہیں انجام دیکھو نہ ذرا اس کا, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وہ تکبر کرنے والا جو یہ کہہ رہا تھا یہ سارا کچھ میرا ہے, میں نے کمایا ہے اور میرا ہے. زمین کو ہم نے حکم دیا پکڑ لے اس میرے نافرمان کو, پکڑ لے اس متکبر شخص کو. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں پکڑ لیا زمین نے قارون کو, دھنسنا شروع ہو گیا زمین کے اندر. ہم نے زندہ قارون کو دھنسا دیا. اب چیخنا شروع ہوا, چلانا شروع ہوا, ویلا کرتا رہا ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. ما کان لہو من فئتہ ینصرونہ من دون اللہ. بھلا اللہ کی پکڑ آئے تو کون بچانے والا سامنے آ سکتا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما کان لہو من فئتہ ینصرونہ من دون اللہ. کون ہے جو آئے اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ چیختا چیختا زمین کے اندر تو پھنس گیا لیکن میری پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہ سکا. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ واقعات سنا کر سمجھایا ہے اور کائنات کے انسانوں تکبر کو اپنے آپ کے دل سے نکال دو. دل کے اندر تکبر ہے, دنیا میں بھی ذلت کا باعث ہے. دل میں تکبر آ گیا آخرت کی ذلت کا باعث بھی ہے. اس لیے اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور لوگوں ہم اپنی آیات کو تکبر کرنے والوں سے دور
کر دیا کرتے ہیں، میری آیات ان کے دلوں پہ اثر کوئی نہیں کرتے۔ قرآن تو سنا کرتا تھا ابو جہل بھی، قرآن تو سنا کرتے تھے مکے کے بڑے بڑے رئیس بھی، لیکن دل تکبر کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کریم قرآن میں بعض کافروں کا یوں تذکرہ کرتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر تیری محفل میں کچھ لوگ آتے ہیں دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جب آئے تھے تکبر اور کفر ساتھ لے کر آئے تھے، واپس گئے تو اسی طرح کافر کے کافر واپس گئے، ایک ذرہ بھی ان کو فائدہ نہ ہوا۔ یا اللہ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ محفل تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قرآن پڑھنے والا قاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے اچھی محفل تو پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں، میرے مولا ان لوگوں کو فائدہ کیوں نہ ہوا؟ اللہ کریم جواب دیتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں رہتے ہوئے چلتے میری زمین پہ میری تکبر والی صفت کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میں اللہ کریم اپنی آیات کو ان کے دلوں سے دور کر دیا کرتا ہوں۔ اور پھر متکبرین کی نشانی فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب میری آیات کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں یا زمین کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، لا يؤمنوا بها، دل میں ایمان نہیں جاتا، کیونکہ دل تو تکبر کے ساتھ بھرا ہوا ہے، آج اس بندے کے دل میں ایمان جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب آیت دیکھتے ہیں ایمان نہیں لاتے، اور حالت ان کی ہو جاتی ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر سیدھے راستے پہ کوئی بندہ کہے ادھر چلے جاؤ، تکبر کی وجہ سے بات مانتے نہیں ہیں، جب بات مانتے نہیں تو سیدھے راہ پہ چلنا نصیب نہیں ہوتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تیرا راستہ غلط راستہ جب نظر آتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے اس غلط راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا، میری آیات کا بھی انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے غفلت کی چادر اوڑھ لی۔ اور لوگوں غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں عزت کا لباس پہننا چاہتے ہو تو تکبر سے بچ کر میرے سامنے عاجزی اختیار کرنا شروع کر دو۔ آخری بات، جو تکبر ہے یہ ضروری نہیں کہ پیسے والا ہی کرے، یہ تکبر جو ہے یہ ضروری نہیں کہ کوئی حکومت والا ہی کرے، یہ تکبر اتنی ایسی بیماری ہے کہ عبادت گزاروں سے بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، نافرمانی آ جاتی ہے نا تو وہ عبادت گزار، اور شیطان عبادت گزار تھا، کیا اس نے تکبر اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اور میرے والد صاحب ساری رات عبادت کرتے رہے، کچھ لوگ سوئے رہے، ہم کبھی تلاوت کرتے رہے، کبھی نوافل پڑھتے رہے، اب یہ اچھا کام تھا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نوافل پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات میں اور والد صاحب تلاوت میں نوافل میں گزاری، جب سحری کا وقت قریب ہوا فجر ہونے والی تھی تو جو باقی لوگ سوئے ہوئے تھے میں نے ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے والد صاحب کو کہا ابو جان ہم نے تو ساری رات عبادت میں گزاری ہے، ان کو دیکھو جانوروں کی طرح سوئے پڑے ہیں، اتنا بھی اتنا ہوا کہ 2 رکعت ہی پڑھ لیتے اٹھ کر۔ اب یہ بول ذرا متکبرانہ بول تھا، اب دیکھو عبادت کی ہے، مال پیسہ نہیں کمایا، سجدے کی ہیں، تلاوت کی ہے، لیکن آ جاتی ہے نا بات تو کہنے لگے ابو جان ان کو دیکھو جانوروں کی طرح سوئے پڑے ہیں، اور ہم نے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے والد صاحب نے کہا بیٹا اگر تو بھی رات کو سو جاتا اس عبادت سے بہتر تھا جس کی عبادت کے بعد میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ہے، ویسے بھی ہر آج اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ہے۔ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت کرتے ہوئے 2 جہاں کے سردار عبادت کے بعد کہہ دیتے یا اللہ اس طرح تیری تعریفوں کا حق تھا مجھ سے ادا نہ ہو سکا، ہم کون ہے ادا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے۔